اللہ نے انہیں تمہارے دل میں رکھا ہے، جب تک تم ساتھ نہ ہو جاؤ تب تک یہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت عجیب و غریب ہے۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں ایسے داخل ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہوتا، کوئی فائدہ یا مطلب وابستہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ دل کو ایسے لگتے ہیں جیسے صدیوں کا رشتہ ہو۔ یہ تعلق روح کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو تمہارے دل میں بسا دیتا ہے تو تم چاہو یا نہ چاہو تم اسے بھلا نہیں سکتے۔ تم دن کے ہنگاموں میں مشغول رہو، رات کی تنہائی میں سو جاؤ، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ چہرہ، وہ نام، وہ دعا ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور یہ محض تمہارے خیالات نہیں ہوتے، یہ اس رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کچھ خاص ہے۔ ایسے وقت میں جب تم اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتے یا وہ شخص تم سے دور ہے تو نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تم کسی محفل میں جاؤ، کوئی ان کے جیسا جملہ کہہ دیتا ہے، تم کوئی کتاب کھولو اس میں ان کا ذکر ہو، تم خواب دیکھو تو وہ دکھائی دے، تم دعا مانگو تو سب سے پہلے ان کا نام تمہاری زبان پر آ جائے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی ارادے کے ہوتا ہے، لیکن دل جانتا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دل پر ڈالا گیا ایک بار ہے، ایک نعمت ہے، اور کبھی کبھی ایک آزمائش بھی۔ جب تم کسی کو دل سے چاہتے ہو اور وہ شخص تمہارے دل میں ایک امانت کے طور پر رکھا گیا ہو تو وہ وقت آنے تک تمہارے دل سے نکل نہیں سکتا۔ تم چاہو کہ بھول جاؤ، لیکن کوئی نہ کوئی لمحہ، کوئی نہ کوئی احساس تمہیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو جسم سے نہیں بلکہ روح سے جڑا ہوتا ہے، اور روح کا تعلق وقت، فاصلہ، حالات، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی کو تمہارے دل میں ڈالتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یا تو وہ تمہاری زندگی میں آنے والا ہوتا ہے، یا تمہاری دعا کا ذریعہ بنتا ہے، یا تمہارے صبر کا امتحان۔ اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، وہ چہرہ، وہ احساس، وہ دعا تمہارے دل سے نہیں جاتی۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کے حکم سے ہمارے دل میں آتے ہیں وہ کبھی اتفاقیہ نہیں ہوتے، وہ یا تو سبق ہوتے ہیں، یا نعمت، یا دعا۔ اور جب تک تم ان سے نہ ملو، ان کی نشانیاں، ان کی یادیں اور ان کے حوالے بار بار تمہاری زندگی میں آتے رہیں گے۔ یہ تمہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں، یہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے۔ تو اگر کسی کا خیال بار بار آئے، اگر کسی کی باتیں بار بار ذہن میں گونجے، اگر کسی کا نام دعا میں خود بخود شامل ہو جائے، تو سمجھ لو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ رب کی طرف سے دل پر ڈالا گیا وہ نور ہے جو جب تک اپنا راستہ مکمل نہ کرے تمہاری زندگی سے نہیں جاتا۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جسے اللہ دل میں ڈالتا ہے اسے وقت کے ساتھ ضرور قریب لاتا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ انتظار، یہ یاد اور یہ نشانیاں سب کچھ ایک مقصد کے تحت تھی۔ پہلی نشانی بار بار ان کا نام سننا یا دیکھنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ عام حالات میں کہیں باہر نکلتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں اور اچانک اس شخص کا نام سنائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے بار بار۔ جیسے کسی دوست کی پوسٹ میں اس کا ذکر ہو، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور وہاں اس کا نام آ جائے، کسی اجنبی کی زبان سے وہی نام سننا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات یا اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں،
اور یہ شخص آپ کے مقدر میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ دوسری نشانی خوابوں میں بار بار آنا۔ آپ اس شخص کو اکثر خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ سے بات کر رہا ہو، خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا ہو، کسی خاص جگہ یا وقت میں ساتھ ہو۔ خواب دل اور روح کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بار بار خواب میں آ رہا ہے تو یہ دل کی گہرائیوں یا روحانی تعلق کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی بغیر ارادے کے اس کے بارے میں سوچنا۔ آپ مصروف ہیں کام، پڑھائی یا گھر کے معاملات میں، لیکن اچانک بنا کسی وجہ کے دل اس شخص کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ خیال آتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، دل کرتا ہے اس سے بات ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اندرونی اشارہ ہے کہ یہ شخص آپ کی دعاؤں یا نصیب کا حصہ ہے۔ چوتھی نشانی کائناتی نشانیاں۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں بار بار نظر آتی ہیں، مخصوص نمبر جیسے 1111، 2222، کوئی گانا یا جملہ بار بار مختلف جگہوں پر سننا۔ ایک جیسے الفاظ یا واقعات کا بار بار سامنے آنا، یہ کائنات کے ذریعے ہونے والی ٹک ٹک نشانیاں ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ روحانی طور پر کسی مخصوص راستے پر ہیں اور وہ شخص اس راستے کا اہم حصہ ہے۔ پانچویں نشانی اندرونی تعلق محسوس ہونا۔ جب بھی اس کا خیال آئے، دل کو ایک خاص قسم کا احساس ہو، سکون ملے، محبت کا احساس ہو، ایسا لگے جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی اندیکھا رشتہ ہے۔ یہ روحانی جوڑ کی علامت ہے، جیسے دو روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہوں۔ چھٹی نشانی دعا میں ان کا خیال آنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اس شخص کا نام یا چہرہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور دل کرے کہ اس کی خیر مانگی جائے، اس کی ہدایت یا بھلائی کے لیے دعا کی جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس شخص کی زندگی میں دعائیہ کردار کے لیے چنا ہے، جیسے کوئی روحانی ذمہ داری۔ ساتویں نشانی گانے یا اشعار اس کی یاد دلائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گانا سنتے ہیں اور وہ سیدھا اس شخص کی طرف دل کو لے جاتا ہے، یا کوئی نظم، شعر یا لائن دل کو چھو جائے اور وہی شخص یاد آ جائے۔ یہ دل کی زبان ہوتی ہے۔ جذبات اور روحانی رابطے کا اظہار ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ آٹھویں نشانی اچانک ملاقات یا خبریں آنا۔ جس وقت آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں وہی وقت ہو کہ کسی دوست سے اس کی خبر مل جائے، اس کا پیغام آ جائے، وہ سامنے آ جائے۔ یہ اچانک ملاقات، یہ خبریں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو آپ کے راستے میں لا رہا ہے وقت کے ساتھ۔ نویں نشانی دل کا سکون یا بے چینی اس سے جڑی ہو۔ اس شخص کی موجودگی یا باتیں دل کو سکون دیتی ہیں، یا اگر وہ دور ہو تو ایک عجیب سی ادھوری کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے روحانی تعلق، محبت یا مکمل ہونا۔ 10ویں نشانی اللہ کے قریب لے جانا۔ اس کی یاد یا سوچ آپ کو گناہوں سے دور رکھے، آپ کا دل صاف کرے اور آپ کو اللہ سے دعا مانگنے یا صبر کرنے پر مجبور کرے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ تعلق صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔